أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله. اب تک ہم نے دیکھا اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وجود کو لے کر کے ان کے پیدا کرنے سے لے کر کے ان کو بنانے سے لے کر کے دنیا میں بھیجنے تک یعنی خلیفۃ الارض بنایا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، شیطان مخالفت میں کھڑا ہو گیا، آدم کے پیدائش کے تمام تذکرے اور شیطان کی سرکشی اور فرشتوں کو علم کے اندر آزمانا، یہ تمام حالتوں سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. یہ تمام واقعات، یہ تمام تذکرے اب تک یہاں پر سورہ بقرہ کی ابھی تک کی آیتوں میں ہم نے دیکھا. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا، حضرت حوا کی پیدائش یعنی ان کا وجود میں آنا، پھر دنیا پر ان کو خلیفۃ الارض آدم علیہ السلام کو بنا کر کے بھیجنا، اور زمین پر ان کے ساتھ آنے والے شیطان اور سانپ اور مور، یہ جو بھی حضرات زمین پر اترے ان کے ساتھ، یہ تمام تذکرے ابھی تک آئے ہیں. اب یہاں پر جو اللہ رب العزت جس مقصد سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اولاد آدم اور دنیا کو بنانے کا مقصد اور دنیا میں اولاد آدم کو آزمائش کی طور پہ جو بھیجا گیا اس کا مقصد، اور فرشتوں سے اور تمام اشرف المخلوقات بنا کر کے جو حضرت آدم کو اور آدم کی اولاد کو بنا کر کے بھیجا، اس کو یہاں پر پروف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں اولاد آدم اور آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور یہاں پر آزمائش کے طور پہ دنیا میں اولاد آدم آئی، آدم علیہ السلام آئے. اس لیے ہر وقتاً فقتاً دور کے لحاظ سے اولاد آدم کو آزمایا جائے گا، اور ہر دور کے لحاظ سے، ہر وقت کے لحاظ سے ان کے اوپر جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ہدایتیں تمہارے لیے نازل فرمائیں گے اور ہدایت کے ذریعے دیں گے، لیکن تم نافرمان نہ ہونا، ہمارے عہد و پیما کو یاد رکھنا، اور اس عہد و پیما کو یاد رکھ کر کے
ہمارے اوپر، ہماری ہدایتوں کے اوپر تم باعمل ہونا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لے کر کے اولاد آدم کو اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ لیکن کیونکہ یہ آدم کی اصل میں ہی ہے کہ یہ بھول جانے والی نسل ہے، الانسان مرکب من الخطایا والنسیان، انسان کا جو پتلا بنایا گیا ہے وہ پتلے ہی کے اندر یہ تاثیر آ چکی ہے کہ وہ بھول اور چوک کا پتلا ہے۔ الانسان مرکب، انسان مرکب ہے، جمع ہے کس کا؟ من الخطایا والنسیان، یعنی اس سے خطا اور بھول چوک ہوتی ہی رہتی ہے۔ یہ بھول چوک ہوتے رہتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد تو اور وہ غافل نہ ہو جائے، کہیں شیطان مردود لعین کے پلے نہ پڑے، کہیں ان کے اطوار کو یہ اپنانے لگے۔ اس لیے اللہ رب العزت میں پہلے ہی سے ان احکامات کو فرما چکا ہے کہ دیکھو وقتاً فوقتاً ہم تم کو نگرانی میں رکھیں گے اور گائیڈنس کرتے رہیں گے، اور تم کو ہماری اتباع کرنا ہوگا، ہدایت کی باتیں ہم بتاتے رہیں گے، اور صرف باتیں ہی نہیں بتائیں گے، کتابیں ہی نہیں بھیجیں گے، اور تمہارے نسلوں میں سے، تمہارے اندر سے، تمہارے ہی بھائیوں میں سے، تمہارے ہی اولادوں میں سے جو ہے سو ہم نبی کے بنا کر کے بھیجیں گے اور ذریعے ہدایت بنا کر کے بھیجیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انبیاء کرام کا سلسلہ اور یہ کڑی قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دیا، تا حد حضرت خاتم النبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ کڑی چلتی آئی۔ تو مقصد جو تھا حضرت آدم اور اولاد آدم کو دنیا کے اندر لانے کا، یہ جو ہے اپنے وعدے کو نہ بھولیں اور شیطان کی طرح حسد اور بغض اور کینے میں نہ آ جائے اور غافل نہ ہو جائے، کیونکہ سب میں بڑا اگر گناہ ہے تو وہ سب میں بڑا گناہ حسد اور بغض ہے، جس کو جو حسد جو ہے شیطان کی اتنی عبادت کو چند سیکنڈوں میں درہم برہم کر کے راندہ بارگاہ کر دیا۔ اس لیے سب میں بڑا گناہ حسد اور بغض ہے۔ تو کچھ چیزیں جو کہ اب تک اللہ تعالیٰ جس سے مخاطب ہو رہا تھا ابھی تک، تو حضرت آدم سے، آدم کی اولاد سے اور ان کے تذکرے ہو رہے تھے، لیکن یہاں پر ابھی جو آیت کی تلاوت کی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب۔ یہ تو یہ بنی اسرائیل کا جو لقب جو آیا اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ تو اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ انعمت علیکم، نعمت التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو کہ ہم نے تم پر، تمہارے آبا و اجداد پر جو ہم نے نعمتوں کا انزال کیا، نعمتیں جو نازل کی، جو نعمتوں سے نوازا تمہارے آبا و اجداد کو، ان کو یاد کرو، اور ان کو یاد کر کے ہمارے عہد و پیما کی خلاف ورزی نہ کرو، ہمارے عہد و پیما کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، اور اگر اس پر عمل کرو گے اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، اور تم ہمارا عہد و پیما جو ہے پورا کرو
تو ہم تمہارے عہد و پیما کو پورا کریں گے۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، دیکھو کتنا خاص جملہ ہے، تم میرے عہد و پیما کو پورا کرو، میں تمہارا عہد و پیما کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد و پیما کیا ہے؟ ایک تو یہ عہد و پیما کہ جو کہ روز میثاق کے دن لیا، دوسرا عہد و پیما یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہاں جہاں پر تمہاری نگرانی کریں گے اور جہاں جہاں پر ہم احکامات نازل کریں گے، ہدایت کی باتیں بتائیں گے، ہدایت کے ذرائع یعنی نبیوں کو بھیجیں گے، تم ان کی باتوں کو مانو گے، تم ہدایت پر عمل کرو گے، تو یہ عہد و پیما تم کرو تو میں تمہارا عہد و پیما پورا کروں گا۔ اب اللہ کا عہد و پیما کیا ہے؟ پہلا عہد و پیما تو یہ ہے کہ تم کو تمہارے اصل گھر جنت سے نکالا گیا شیطان کی وجہ سے، تو ہم عہد و پیما کرتے ہیں کہ تم کو تمہارا مقام دیں گے اور بہت ساری نعمتیں جو دنیا کے اندر بھی نعمت اور رحمتوں سے نوازیں گے، اور بعد از ممات بھی برزخ میں بھی نوازیں گے، اور اس کے بعد روز محشر کے دن بھی تم کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور اخروی زندگی بھی تمہاری تابناک بنائیں گے۔ یہ اللہ کا عہد و پیما ہے، لیکن اس کے عہد و پیما پر پہلے کار بند ہو جاؤ۔ تو دیکھو یہاں پر کچھ باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس پورے واقعے سے چند عجیب فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ سب کا بہکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان کو بہکانے والا کون ہے؟ سب کو بہکانے والا شیطان ہے، لیکن شیطان کو بھی بہکانے والا کون ہے؟ نفس ہی نے تو اس کو بہکایا، اس کے نفس نے تو بولا کہ بھائی تو اعلیٰ ہے، آدم جو ہے ادنا ہے، آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں۔ یہ جو حسد آیا، جو اس کا نفس جو بولا، تو سب میں بڑا بہکانے والا کون ہے؟ نفس ہے۔ اس لیے شیطان سے بھی زیادہ اگر کسی چیز سے بچنا ہے تو وہ نفس سے، اور خاص طور پر نفس امارہ سے، خواہشاتی نفس امارہ یعنی خواہشاتی نفس، ہر قسم کی غیر ضروری غیر شرعی جو خواہش ہے وہ شیطانی خواہش ہے، وہ شیطانی نفس ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو نفس امارہ کی غیر ضروری خواہشات سے محفوظ و مامون رکھے۔ ہاں، سب کو بہکانے والا شیطان، اور شیطان کو بہکانے والا نفس، لہذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں سب سے پہلے گناہ شیطان کی نافرمانی، سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیسا ہوا؟ شیطان کی نافرمانی کا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ حسد سے ہوا، بغض سے ہوا، کینے سے ہوا، گھمنڈ سے ہوا، حسد سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد کی وجہ سے نفس عقل کو ڈھانک لیتی ہے۔ حسد اگر کسی میں آ گیا تو عقل پر بھاری پڑ جاتا، عقل پر غلاف پڑ جاتا، عقل کو ڈھانپ لیتا۔ دیکھو حسد، حرص، ہوس، طمع سب نقطوں سے خالی ہے۔ ایسے ہی حاسد وغیرہ بھی دنیا کی ہر نعمت سے محروم۔ تیسرے یہ کہ جہاں تک شیطان براہ راست نہ پہنچ سکے وہاں عورت کے ذریعے سے پہنچتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام پر بذریعہ حضرت حوا سے اس نے حملہ کیا۔ چوتھے یہ کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی۔ بہت اچھے اعمال کرے، لوگ بولتے نا کہ بھائی ذکر و اذکار کرو، ہم بھی ولی بن سکتے، ہم بھی نبی بن سکتے، ہم بھی صحابی بن سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اعمال پر منحصر نہیں ہے۔ آپ لاکھ اعمال کریں، اعمال یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اعمال کی وجہ سے کوئی نبی، علی، ولی
صحابی نہیں بن سکتا، یہ من جانب اللہ ہے۔ اور ویسے بھی ابھی کا دور جو ہے یہ تو نبوت ختم ہو چکی ہے، یہاں پر تو وہ ذکر کرنے کا وجہ ہی نہیں ہے۔ تو جہاں پر نیکی کرنا، اعمال کرنا، یہ الگ حالت ہے۔ یہ کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ محض رب کے فضل سے، ورنہ شیطان یا کسی فرشتے کو ملنی چاہیے۔ اگر جہاں پر اعمال کا سوال ہے تو شیطان نے تو اتنا عمل کیا کہ دنیا کے اندر، پوری زمین کے اندر ایک بالش زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کہ اس کی پیشانی سجدے کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ نہ لگی ہو، یعنی اس کی پیشانی دنیا کے پوری زمین بھری ہوئی ہے، اتنے سجدے کیے اس نے، ساری زمین شیطان کے سجدوں سے بھری پڑی ہے، یہاں تک کہ آسمانوں میں بھی اتنے سجدے کیے اس نے کہ سارے آسمان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے سجدوں سے بھر دیا۔ اس کے عمل کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ فرشتوں کا سردار جو عزازیل تھا، شیطان کا اصل نام عزازیل تھا، اس کو فرشتوں کا سردار بنایا گیا اس عمل کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا اگر عامل کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عمل ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے اندر جو دل کی حرارت ہے، دل کی جو حرکت ہے، دل کا جو ایمان ہے، جو عمل سے تو بنتا ہے ایمان، لیکن عمل کے اندر اگر حسد آ گیا، اگر بغض آ گیا تو وہ راندہ بارگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ جس کے اندر حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گیا، کپٹ آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تو لاکھا وہ سمندر کے کف کے برابر بھی اگر عبادت کرے، اگر ساری دنیا عبادت سے بھر دے، سجدوں سے، آسمان بھی سجدوں سے بھر دے، اور اگر اس کے اندر حسد، گھمنڈ، کپٹ آ گیا تو وہ تمام کا تمام خارج ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ راندہ بارگاہ ہو جائے گا، یہ کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ عمل سے نہیں چلے گا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ پانچویں یہ کہ پیغمبر کی توہین کرنے والا اور کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ رب نہیں چاہتا کہ میرے جنت میں کوئی میرے دوست کا دشمن ہو۔ دیکھو، جنت سے شیطان کا اخراج کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے نبی کی حکم عدولی کی، نبی کو نہ مانا۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے دوست کو نہ ماننے والا، اس کے دوست سے دشمنی کرنے والا جنت میں ہو۔ اس لیے اللہ والوں سے، نیکوکاروں سے حسد بغض نہیں رکھنا چاہیے، نیکوکاروں کے ساتھ اچھے صلہ رحمی کے ساتھ، حسن اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے قربت کرنا، ان سے علم و عمل حاصل کرنا، گویا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا کے برابر ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور نوازش سے اگر ہم کو براہ راست فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہم نیکوکاروں کی صحبت میں رہیں اور نیکوکاروں کو مان کر چلیں، نیکوکاری کی طرف راغب ہوتے رہیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں، ان سے دشمنی نہ لیں۔ جو مردود بنا دیتی ہے، یعنی حسد مردود بنا دیتا ہے۔ انسان نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے عبادت، گریہ وزاری اور استغفار کی۔ اب یہ جو آیت آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ قوم بنی اسرائیل کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اس آیت کو
متوجہ ان کو کی طرف متوجہ بنی اسرائیل کو متوجہ کر کے جو فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے اب کس کے آمد کی طرف متوجہ تھا اللہ رب العزت؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد یعقوب قوم بنی اسرائیل موجود تھی۔ اب یہ دور کون سا ہے؟ یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کا دور ہے۔ اب وہاں پر ابھی جو لوگ قوم بنی اسرائیل تھے تو اس دور میں علماء بنی اسرائیل، علماء فقہا بہت ان کا دور تھا، چرچے والا دور تھا۔ تو اور اس دور میں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جس کو قوم بنی اسرائیل بولا جائے تو اللہ کی نعمتیں تھے ان پہ بہت ساری اتری نا، منا و سلوہ بھی ان پہ اترا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کئی نعمتیں اتاری ان کے اوپر، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ دیکھو ہم نے کئی نعمتیں اتاری تمہارے اوپر، تمہارے آبا و اجداد کے اوپر ہم نے نعمتیں اتاری۔ تو یہ سب چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف اس لیے بول رہا، دیکھو میرے کو اگر کوئی چیز بندہ نہیں ماننے کا مجھ کو یہ ہے خوف ہے، خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ میری بات نہ مانے، تو میں پہلے اس کو یہ تذکرہ کروں گا، دیکھو اس بات کو یاد کرو میں تمہارے کو جب مدد کرا تھا نا، جب میں نے یہ تمہارے ساتھ صلاح رحمی کی نا، تو اب میں جب مصیبت میں ہوں تو کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو یہاں بتانا یہ مقصد ہے۔ یہ کیوں بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ کیوں احسان بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نعمتیں یہ چیزیں تمہارے ساتھ کی؟ آگاہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے آگاہ کر رہا ہے، دیکھو میں جس مقصد سے دنیا کو پیدا کیا ہوں، لولا کلمہ خلقت لفلا، یعنی میں اس ذات کو پیدا نہ کرتا، اگر اس ذات کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ اشارہ ہے حضرت محمد رسول اللہ کی طرف، دیکھو میں میرے نبی کو بھیجا ہوں، اب تم نے ان کی باتوں کو ماننا، ان کی نبوت کو ماننا، ان کے ہر بات کو اقرار کر لینا اور نبی آخر الزمان مان لینا، نبی تم نے مان لینا، کیونکہ توریت، زبور، انجیل میں جو باتیں آئی ہیں، تم کیونکہ علماء بنی اسرائیل ہو، تم کو معلوم ہے میں نے ہدایت کی کتابیں تمہارے پاس بھیجی اور اس کے اندر میں نے ذکر کیا یہ نبی آخر الزمان ہے، اور تم علماء بنی اسرائیل ہو، تم کو اچھی خبر ہے اور تم ہی ابھی تک تذکرہ کرتے آ رہے ہو، دیکھو نبی آخر الزمان آنے والے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کی یہ علامتیں ہیں، تم باہوش ہو، با علم ہو اور عالم ہو اپنے زمانے کے، قوم بنی اسرائیل کے، ان کو آگاہ کر رہا ہے اللہ، تو دیکھو یہ سب چیزیں ہیں اور نبی کی تمام خوبیاں، تمام تعریفیں تمہارے تورات میں سب کچھ موجود ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، جب وہ تولد ہو جائیں اور ظاہر ہو جائیں تو تم پر لازم ہے کہ تم جو ہے ان پر ایمان لاؤ اور ان کی بیعت کرو اور ان کو مانو، کیونکہ وہ ہدایت کی باتیں بتانے والے ہیں، وہ نور لے کر آئے ہیں، وہ ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ دنیا و مافیہا کے لیے بھلائیاں لائے ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو۔ اس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا، یا بنی اسرائیل، اولاد یعقوب کو، قوم بنی اسرائیل کو اور ان کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس طرف متوجہ کر کے فرمایا، دیکھو تم میرے وعدے کو مانو، میرے احکامات کو، اوفوا بعہدکم اوفوا بعہدکم اوفی بعہدکم، تم میرا عہد و پیمان پورا کرو، میں تمہارا عہد و پیمان پورا کروں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ باخبر تھے، لیکن ہوا کیا؟ قوم بنی اسرائیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ بنی اسماعیل میں۔ ان کو کیا، ان کے دل میں کیا تھا؟ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان پیدا ہوں، لیکن یہ بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے۔ اب جب یہ ان کا بول بالا جو چل رہا تھا، چرچا چل رہا تھا، ان کے جو ہے سو لوگاں
लोग जो उस ज़माने के लोग जो थे, ये उलमा इकराम की बातें मानती थी, इनको जो है सो उस वक़्त का हफ्ता बोलिए या इनकम का ज़रिया बोलिए, यही थे और सरदार यही थे उस दौर के। तो इनको मानने वाले जब कौम बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो इनका जो असलियत है, इनकी जो रुबूबियत है, इनकी जो दादागिरी है, इनका जो दर्जा है, इनका जो सरदारी है, ये सब निकलने वाली थी। इनके हाथ से ये सब सल्ब होने वाला था। ये इनको खदशा आने लगा और इनको मानने वाले, इनके पीछे घूमने वाले, ये सब यहाँ से निकलने लगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इनका जो असल मानने का अहद व पैमा था, ये ख़त्म हो गया। कौम इनको नहीं मानती थी। अब किसको मानेगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानेगी। उनकी तरफ कौम इस्माइल, ये बनी इसराइल के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैअत करेगी, आप पर ईमान लाएगी। जबकि ये समझते थे कि ये हमारे आबा व अजदाद से आए, तो ये इसराइल के बजाय इस्माइल के अंदर पैदा हुए, उस नस्ल से पैदा हुए। तो इनको यहाँ पर जो है ये हसद आ गया। देखो, हसद सब में बड़ा गुनाह है। इनके अंदर हसद आ गया और इस हसद को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको तंबी करी कि देखो, तुम हमारे अहद व पैमा को याद रख करके आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, उनकी बातों को मानो। अब ख़ास बनी इसराइल को उनसे ख़ास एहसान इलाही याद दिलाकर ईमान की तरफ राग़िब किया गया कि क्योंकि सूरह बकरा मदनी है और मदीना मुनव्वरा में बनी इसराइल बकसरत आबाद थे। ये लोग अहले इल्म भी थे और अहले किताब भी। उनकी वहाँ इज़्ज़त भी थी और उनके ईमान लाने से दूसरे भी बहुत से लोग ईमान ले आते और यही लोग बनी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश खबरियाँ भी दिया करते थे। दूसरे ये कि इससे पहले आम लोगों को अहद व पैमा याद दिलाया गए थे जो उन्होंने मीसाक के दिन रब से किए थे। अब बनी इसराइल के वो ख़ास अहद व पैमा याद दिलाए जा रहे हैं जो उनसे ख़ास तौर से लिए थे। तीसरे बनी इसराइल का क़िस्सा हज़रत आदम के क़िस्से के मुताबिक था कि आदम अलैहिस्सलाम से भी एक ख़ता की वजह से जन्नत का ऐश व आराम छूटा, दुनिया की मुशक्क़तें पड़ गईं। बनी इसराइल से भी एक ख़ता की वजह से मन्ना सलवा छूटा और उन पर दुनिया की मुसीबतें नाजिल हुईं। चौथे ये कि पहले मालूम हो चुका है कि शैतान को हसद ने तबाह कर दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले अपने को खिलाफत का हकदार समझता था। आदम अलैहिस्सलाम की क़द्र मंजिलत उससे देखी न गई और उनका इनकार करके मलऊन हुआ। कुफ़ार बनी इसराइल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले समझे थे कि पहले पैगंबरों की तरह नबी आखिरुज़्ज़मां भी बनी इसराइल ही में से होंगे। मगर जब बनी इस्माइल में से हुजूर की तशरीफ़ पर आवरी हुई तो ये लोग हसद से मुनकिर हो गए। नीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीना मुनव्वरा में उलमाए बनी इसराइल के बहुत सी इज़्ज़त और उनको काफ़ी आमदनी थी, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ आवरी से उनकी क़द्र व क़ीमत व मंजिलत न रही, जिसकी वजह से बाज़ तो खुले दुश्मन बन गए और बाज़ मुनाफिक। लिहाजा अब उनको खिताब हो रहा है कि ऐ बनी इसराइल, तुम शैतान के वाक़े से इबरत हासिल करो, वो भी हसद ही का शिकार था, कहीं तुम भी हसद ही से इसी तरह न हो जाओ। यहाँ से सयक़ूल तक यानी या बनी इसराइल से सयक़ूल सुफ़ा यानी दूसरा पारा शुरू होने तक कौम बनी इसराइल का तज़किरा है। इनसे ही कलाम जारी है, यानी अल्लाह ताला का
کلام اب یہاں سے قوم بنی اسرائیل کی طرف ہی کلام ہے. اب تک کتنا یا بنی آدم یا آدم اسکن، آدم سے اور ان کے اولاد سے اور شیطان کے مطابق ذکر تھا، اللہ تعالیٰ مخاطب تھا. اب اس آیت سے لے کر کے دوسرا پارا شروع یعنی سیقولو تک حضرت قوم بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. پانچویں اس طرح کے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت فرمائی گئی کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام سچے پیغمبر نہ ہوتے تو بغیر پڑھے ہوئے گزشتہ واقعات اس طرح سچے اور صحیح کیسے بیان فرما دیتے. اب بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے سارے واقعات بلا کم و کاست بیان ہو رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ان واقعات کو اپنی کتابوں کے موافق پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہوں. اس کے سوا اور بھی وہ تعلق نکل سکتے ہیں مگر اتنے ہی میں کفایت ہے. یہ قصے سے تعلق تھا. آیت کا تعلق ہر آیت کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا. بنی اسرائیل ہم پہلے بتائے کہ ندا 4 طرح کی ہوتی ہے. یہاں غافلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ندا ہے. بنی ابن کی جمع ہے. بنین بھی آتی ہے اور بنا بھی یہاں پہلے ہے. اگرچہ ابن نطفے کے بیٹے کو کہتے ہیں مگر اصطلاح میں اولاد کے معنی ہے بولا جاتا ہے، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا اور خواہ قریبی ہو یا دور کے، جیسے بنی آدم. اس معنی میں یہ بھی بنی ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. آپ کا نام یعقوب تھا. یعقوب اخب سے بنا ہے جس کے معنی پیچھے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی ایس ایک ساتھ پیدا ہوئے. دیکھو یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کیوں لقب پڑا؟ یعقوب علیہ السلام جب تولد ہوئے تو ان کا بھائی کی بھی تو ولادت ہوئی، یعنی دونوں پیدا ہوئے. لیکن ان کے جو بھائی ساتھ میں پیدا ہوئے، ایس نام تھا ان کا، تو وہ پہلے پیدا ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کچھ دیر بعد پیدا ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام پیچھے سے بعد میں پیدا ہوئے، پیچھے سے. تو یعقوب کے معنی ہیں پیچھے سے آنے والا، اس لیے پیچھے سے پیدا ہو، اس معنی کے لحاظ سے یعقوب رکھا گیا. اور ان کے بھائی جو ساتھ میں پیدا ہوئے پہلے ان کا نام ایس تھا. تو یہ جو تولد ہو گئی یہ تو ہوا. بعد میں یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں جب تشریف لائے، یہ اسرائیل کیوں نام پڑا قوم بنی اسرائیل کا، یا یہ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل جو لقب ملا اس کی وجہ یہاں بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور وہاں پر دروازے پر، ان کے حجرے کے دروازے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیا گیا حضرت اسحاق علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ دیکھو میں حجرے میں ہوں، میں ذکر میں ہوں، اندر کسی کو آنے دینا نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے، تم یہاں رہو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. آپ حجرے میں تشریف فرما تھے، یعقوب علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سمجھے؟ تو یعقوب علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے تو کون آئے؟ ایک جو ہے فرشتہ جو ہے شکل میں، انسان کی شکل میں ایک فرشتہ وہاں پر آیا. کس کے خدمت میں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں. لیکن اسحاق علیہ السلام کے پاس تو جانا تھا، لیکن وہاں پر دروازے پر کون کھڑے تھے؟ یعقوب علیہ السلام. تو ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے. تو جب وہ فرشتہ وہاں پر آیا انسانی شکل میں، آ کر کے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینے لگا کہ دیکھو مجھ کو اسحاق علیہ السلام سے ملنا ہے، جانا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام، کیونکہ والد صاحب نے کیا بولا تھا کہ اندر کسی کو آنے دینا نہیں ہے، اب وہ بشکل انسان ہی میں فرشتہ، تو انہوں تو اندر جانے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. دونوں میں تضاد چلا، جھگڑا ہوا، آوازیں نکلی. جب آواز اسحاق علیہ السلام تک پہنچی تو وہاں پر جو ہے اسحاق علیہ السلام پہنچے
پہنچ کر کے بولے کہ کیا ماجرا ہے. پھر یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر جیسے ہی فرشتے پر نظر پڑی، حضرت یعقوب سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نہیں جانتے یہ فرشتہ ہے، ان کو آنے دو. اور اس فرشتے سے معذرت چاہی تو فرشتے نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ جو ڈٹے رہے اپنے حکم پر، اپنے والد کے حکم پر، اپنے والد کے احکام پر، اپنے والد کی بات پر جو ڈٹے رہے وہ حق پرست ہیں. تو یہ اس لیے مجھ کو ان پر بہت ہی رحم آتا ہے اور ان کی یہ جو خاصیت ہے مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے میں ان کو نام دیتا ہوں اسرائیل. ایک لقب انہوں نے دیا، تو وہ یہ جو اسرائیل جو لقب پڑا تو اس طریقے سے لقب پڑا، یعنی وہ فرشتے نے ان کو لقب دیا. تو وہ جب ان کی جو اولاد یعقوب علیہ السلام کی جو یہاں سے نسل چلی تو یہ قوم بنی اسرائیل سے ان کے طرف مخاطب اللہ تعالیٰ ہونے لگا. ہاں پہلے بتا چکے ہیں کہ ندا 4 طرح کی، یہ تو ہم نے دیکھا ہے. بنی آدم اس معنی میں یہ بنی بھی ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کا نام یعقوب تھا. یعقوب عقب سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی عیس کے ساتھ تھے، پیدا ہوئے تھے، مگر حضرت عیس کی کسی قدر پہلے اور یعقوب پیچھے، اس لیے ان کا نام یعقوب ہوا. یہ اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے بہت خدمت گزار تھے. کون؟ یعقوب علیہ السلام. ایک دفعہ حضرت اسحاق عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوئے اور ان کو دروازہ حجرے پر بٹھایا، یعنی یعقوب علیہ السلام کو، کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا. اچانک ایک مقرب فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا. آپ نے منع کیا مگر وہ نہ مانا. انہوں نے اس کو جبراً روکا. حضرت اسحاق علیہ السلام دروازے کا شور سن کر باہر آئے. دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتے سے جھگڑ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ برخوردار یہ فرشتہ مقرب ہے اور فرشتے سے معذرت فرمائی کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اس نے یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اسی طرح حق خدمت ادا کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو. تفسیر عزیزی، اسرائیل 2 لفظوں سے بنا. اسرائیل کے معنی یا تو بندہ ہے یا برگزیدہ، اور ایل زبان عبرانی میں حق تعالیٰ کا نام ہے. لہذا اسرائیل کے معنی یا تو یہ ہے اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، یا اللہ کا مقبول بندہ. اسرائیل کے معنی اللہ کا مقبول بندہ. چونکہ یہ نام فرشتوں نے تجویز کیا اس لیے فرشتوں کا صحیح نام ہے، جیسا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل وغیرہ. خیال رہے کہ ان کے اولاد کا نام بنی اسرائیل ہوا اور نہ کہ بنی یعقوب، کیونکہ یہ نام حضرت یعقوب کی خدمت کے صلہ میں ملا تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل فرمانے میں ان کی اطاعت الہی کی رغبت دینا ہے کہ تم اس کی فرزند ہو جس نے اطاعت کر کے ہماری طرف سے اعلیٰ خطاب پایا. تم بھی اپنے خطاب یافتہ والد کی نقش قدم پر چل کر اچھے خطاب حاصل کرو. بنی اسرائیل کے باقی واقعات اور یعقوب علیہ السلام کے کچھ حالات انشاءاللہ اسی آیات کے خلاصے تفسیر میں بیان کیے جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.